خداوند کے عظیم جلالی قادر اور مقدس نام میں آپ سب کی سلامتی چاہتا ہوں۔ اے میرے عزیزو، میں نیل واشنگٹن آپ سے مخاطب ہوں۔ آج میں ایک مذہب پر بات کروں گا، اور مذہب سے زیادہ اسے آپ آئیڈیالوجی اگر آپ کہیں تو زیادہ بہتر ہوگا۔ اے میرے عزیزو، شمانزم یا شمان جو ہے یہ ایک طرح کا مذہب ہے، آئیڈیالوجی ہے۔ شمان کا جو لفظ ہے وہ دراصل شمن سے نکلا ہے، اور شمن جو ہے وہ تنگوسی زبانوں سے آیا ہے، اور یہ زبانیں جو ہے سائبیریا اور منگولیا میں اور اس کے علاوہ چین میں اور افریقہ میں کسی نہ کسی صورت میں موجود ہیں۔ اور تنگوسی زبانوں کا تعلق جو ہے وہ ایوانکی زبانوں سے ہے، جس کا مطلب ہے روحانی رہنما اور وہ جانتا ہو، یا جو جانتا ہو اسے کہا جاتا ہے۔ شمانزم دراصل ایک قدیم روحانی و مذہبی روایت ہے، اور یہ کوئی منظم مذہب نہیں ہے، نہ ان کی کوئی روحانی کتاب ہے، بلکہ یہ ایک روحانی طریقہ کار ہے جس میں شمن کہلانے والے افراد کو روحانی رہنما، معالج اور درمیانی کا درجہ حاصل ہوتا ہے۔ آج یہ مذہب یا یہ آئیڈیالوجی، یہ روایت، یہ طریقہ کار جو ہے یہ افریقہ، امریکہ، روس اور چائنا کے اندر موجود ہے، اور دن بدن جو ہے ان کی تعداد جو ہے وہ بہت تیزی سے کم ہوتی چلی جا رہی ہے۔ اگر ہم شمانزم کی روحانی دنیا سے تعلق کے اس نظریہ کو دیکھیں تو یہ روحانی دنیا پر ایمان رکھتے ہیں، مانتے ہیں، اس کے وجود کا اقرار کرتے ہیں، اور یہ روحوں، دیوتاؤں یا دیگر ماورائی طاقتوں سے رابطہ قائم جو ہے وہ کرتے ہیں اور کر سکتے ہیں۔ دوسری چیز شفا، یہ روحانی طریقوں سے اور رسم و رواج اور جڑی بوٹیوں سے جو ہے وہ بیماریوں کا علاج کرتے ہیں۔ رسم و رواج، یہ موسیقی، گانے اور اس پر رقص اور مختلف ریچولز اور کئی رسومات کے ذریعہ سے جو ہے یہ روحانی دنیا سے اپنا رابطہ قائم کرتے ہیں یا جڑنے کی کوشش کرتے ہیں۔ قدرتی عناصر کی عبادت، شمانزم کے جو لوگ ہیں یہ سورج، چاند، دریاؤں، درختوں، جانوروں یعنی فطری عناصر کو مانتے ہیں اور ان سے بڑا گہرا تعلق رکھتے ہیں۔ اگر رہنمائی کی بات کی جائے تو یہ اپنے آباء و اجداد کی روحوں سے رہنمائی حاصل کرنے پر ایمان رکھتے ہیں، مانتے ہیں۔ شمانزم جو ہے وہ اسلام، مسیحیت یا بدھسٹ، ہندونزم کی طرح ایک منظم مذہب نہیں ہے، بلکہ یہ ایک روحانی طرز عمل کا نام ہے جو مختلف ثقافتوں میں سے مختلف ناموں یا مختلف طریقہ کار کے طور پر جو ہے آج موجود ہے۔ شمانزم میں عبادت خانے نہیں ہوتے کہ یہ اپنے عبادات، رسومات اور فطرت کے قریب رہ کر جو ہے کھلے میدانوں میں یا خاص مقامات پر جو ہے انہیں سر انجام دیتے ہیں۔ بہت کم ایسا ملتا ہے کہ کہیں کسی جگہ ان کا کوئی عبادت خانہ موجود ہو، اگر ہو بھی تو وہ مندرجہ ذیل صورت میں جو ہے وہ موجود ہوتا ہے۔ نمبر 1، فطری مقامات، مقدس درختوں کے نیچے، پہاڑوں پر، ان کی چوٹیوں پر، دریاؤں میں، جنگلوں میں، غاروں میں
ایسی جگہوں پر جہاں پر فطرت کہ یہ قریب تر جو ہے فزیکلی خود کو رکھ سکیں یا اس کی فیلنگ کو اپنے اندر اجاگر کر سکے، اور یہ فطرت میں موجود توانائی سے جو ہے انرجی سے جو ہے وہ رابطہ قائم کرتے ہیں، یا ان کی وہاں پر موجود ارواح سے اپنا رابطہ قائم کرتے ہیں۔ دوسری چیز، ان کے بہت سے ہٹس ہوتے ہیں، یعنی جھونپڑیاں ان کی کئی موجود ہوتی ہیں جہاں پر یہ اپنی روحانی جو ہے وہ اپنی روایات کو، اپنی ثقافت کو سر انجام دیتے ہیں، اور ان کے ذریعہ سے جو ہے علاج بھی کرتے ہیں، اور ان ادویات کا علاج جو ہے ادویات سے جو ہے وہ علاج کرتے ہیں، جڑی بوٹیوں کا استعمال کرتے ہوئے۔ اور ان کے نزدیک جو ہے یہ جھونپڑیاں جو ہیں، یہ ہٹس جو ہیں یا حجرے جو ہیں، وہ ان کے نزدیک جو ہے مقدس مانے جاتے ہیں، اور عموماً جو ہے وہاں پر ان کا ایک روحانی رہنما موجود ہوتا ہے، جس سے وہ بھی کہا جاتا ہے۔ تیسری چیز، قبیلوں کے جو ہے یہ جب یہ اپنا کوئی بھی روایت یا کوئی بھی ریچول سر انجام دیتے ہیں تو وہاں پر جو ہے ان کے مقدس یہ سرکلز بناتے ہیں، ہولی سرکلز بناتے ہیں، اور یہ جو دائرے ہیں یہ بھی قدرتی اشیاء سے بناتے ہیں، جیسے لکڑیاں، پتے، شاخیں، مٹی، اس طرح کی چیزوں سے، اور پھر اس دائرہ کار کے اندر رہ کر جو ہے یہ اپنے مذبے بھی بناتے ہیں اس ہولی سرکل کے اندر، اور پھر قربانیاں بھی چڑھاتے ہیں جانوروں کی، اور مختلف جو بھی ان کی طریقہ کار ہوتے ہیں، اور یہ اس دائرے میں رہ کر جو ہے وہ روحانی رسومات کے علاوہ رقص بھی کرتے ہیں، دعائیں بھی مانگتے ہیں، قربانیاں بھی چڑھاتے ہیں۔ چوتھی چیز، اوو، اونگن بھی اسے کہا جاتا ہے، یہ لکڑی اور پتھر سے یا لکڑی یا پتھروں سے بنے ہوئے چھوٹے چھوٹے مجسمے ہوتے ہیں، جیسے ڈول ہوتی ہے، چھوٹی چھوٹی گڑیاں، یا بڑے سائز کے بھی ہو سکتے ہیں، ڈھانچے بناتے ہیں، اور یہ ان جگہوں پر لٹکاتے ہیں یا ان جگہوں پر نظر آتے ہیں جہاں پر یہ اپنی قربانیاں چڑھاتے ہیں۔ پانچویں چیز، یہ کئی مخصوص پہاڑوں، غاروں میں جو ہے وہ جا کر عبادات بھی کرتے ہیں۔ اسی طرح اگر شمنزم یا شمانزم کے ایمان اور عقیدے کی اگر بات کریں تو روحانی دنیا پر ایمان یہ رکھتے ہیں، خوابگاہوں یا خواب کے ذریعہ سے، مراقبہ کے ذریعہ سے، اور رسومات کے ذریعہ سے جو ہے یہ روحانی دنیا سے اپنا رابطہ قائم کرتے ہیں، اور یہ فطرت کی عبادت کرتے ہیں، قدرتی چیزوں میں موجود جو انرجیز ہیں یہ ان کو مانتے ہیں، سورج، چاند، ستارے، درخت، پہاڑ اور جانور بھی شامل ہیں، اور دریا بھی، پانی بھی، مٹی بھی، اور یہ ہر ایک کی روح کو، کیونکہ ان کے نزدیک ایمان ہے کہ ہر چیز کے اندر جو ہے وہ روح موجود ہے، انرجی موجود ہے، زندگی موجود ہے کسی نہ کسی صورت میں یا کسی نہ کسی شکل میں، اور یہ جو ہے ان تمام ارواح کی عبادات کرتے ہیں، اور مرنے کے بعد نئی زندگی کو بھی مانتے ہیں کہ روح آسمان پر جاتی ہے یا زمین کے نیچے چلی جاتی ہے، یہ دوبارہ جنم پر بھی ایمان رکھتے ہیں، اور جنت اور دوزخ کو نہیں مانتے، یعنی مرنے کے بعد کی زندگی پر ایمان رکھتے ہیں، مانتے ہیں، لیکن ان کے نزدیک جنت اور دوزخ کا کوئی کنسپٹ نہیں ہے۔ گناہ اور نیکی کے متعلق، نیکی اور بدی کے متعلق یہ مانا جاتا ہے کہ اسی دنیا میں جو ہے
فائدہ اور نقصان ہو جاتا ہے، یعنی صلہ اسی دنیا میں مل جاتا ہے، اور اخلاقی قوانین جو یہ خود بناتے ہیں یا بطور انسانیت جو بھی قوانین ہیں وہ ان کے نزدیک اچھے کام ہیں، یعنی اگر آپ انسانیت کو مد نظر رکھتے ہوئے جو بھی اصول اور قواعد و ضوابط ہیں یہ ان پر عمل پیرا ہونے کو نیکی تصور کرتے ہیں، اور اگر ان سے باہر کو جاتا ہے انسانیت سے تو وہ اسے گناہ سمجھتے ہیں۔ یہ قیامت کو نہیں مانتے، بلکہ جو اعمال کیے گئے ہیں مرنے کے بعد حساب کتاب اسی وقت ہو جاتا ہے، اور سب کا یہی ایمان ہے کہ کوئی ایک دن مقرر نہیں ہے جہاں پر پوری دنیا کا یا پوری قوم کا یا پوری انسانیت کا جو ہے وہ حساب کتاب ہوگا۔ اور یہاں پر ایک اور اہم بات ہے کہ کچھ شمان کا ماننا ہے کہ وہ جو بری زندگی گزارتے ہیں ان کی روحیں مشکل میں، جبکہ اچھے کاموں کو کرنے والوں کی جو روحیں ہیں وہ مرنے کے بعد آرام میں رہتی ہیں، تو بھی جنت اور دوزخ کا کوئی تصور نہیں ہے، بلکہ یہ مانتے ہیں کہ مرنے والوں کی جو روحیں ہیں اور زندہ لوگوں کی روحیں ہیں ان میں مسلسل رابطہ قائم رہتا ہے۔ اچھے اور برے مرنے والوں کی روحیں جو ہیں وہ مختلف طریقوں سے دنیا پر اثر انداز ہوتی ہیں، یعنی اگر کوئی شخص مرتا ہے اور وہ برے کام کرتا ہے، وہ برا شخص تھا، تو اس کی روح اس دنیا میں اس کی روح سے رابطہ قائم کر کے جو ہے برائی کو پروان چڑھایا جا سکتا ہے، نہ کہ اس سے اچھے کام لیے جا سکتے ہیں۔ شمنزم میں جو ہے زندگی کا تصور جو ہے وہ ان کے نزدیک کیا ہے؟ شمان میں جو ہے زندگی صرف جسمانی وجود تک محدود نہیں ہے، بلکہ دنیا اور کائنات یا فطرت کی ہر چیز میں زندگی موجود ہے، یعنی سب کی روحیں ہیں، خواہ وہ جاندار ہوں خواہ وہ بے جان ہوں۔ دوسری چیز، زندگی رکنے کا نام نہیں ہے، یعنی پیدائش، زندگی اور پھر موت ہے، دوبارہ جنم ہے، اور یہ سلسلہ یہ تسلسل جو ہے وہ ایک دائرے کی صورت میں چلتا رہتا ہے، رواں دواں رہتا ہے۔ تیسری چیز، قدرت، کائنات، انسان مل کر چلتے ہیں، کائنات کے اصولوں کے مطابق زندگی گزارنا ہے، یعنی فطرت کی طاقت کے تابع رہ کر جو ہے وہ رہنا جو ہے وہی زندگی ہے۔ نمبر 4، فطرت کی روح اور ہمارے درمیان تعلق ہے، کنیکشن ہے، ہماری روح سے یہ منسلک ہیں اور ان کے بغیر زندگی کا تصور موجود ہی نہیں ہے۔ پانچویں چیز، زندگی مقصد کا نام ہے، جو دوسروں کے لیے جینا ہے، نہ صرف اپنے لیے۔ چھٹی چیز، زندگی تجربات کا نام ہے اور محدود علم کا نام نہیں ہے، یا محدود اصولوں کا نام نہیں ہے۔ شمان کے نزدیک گناہ کا تصور، پہلی چیز، قدرت فطرت کے خلاف جانا گناہ ہے، روحانی دنیا کا غلط استعمال گناہ ہے، دوسروں کو تکلیف دینا گناہ ہے۔ دوسری چیز، پاک رہنے کے متعلق، منفی ارواح یا بری ارواح یا بدروحوں یا ان سے ان کی سوچوں سے یا ان کا آپ پر اثر انداز ہونا
اس کے نتائج سے دور رہنا پاکیزگی ہے۔ پانی اور جڑی بوٹیوں سے غسل کرنا یہ پاکیزگی ہے۔ تیسری، متوازن زندگی گزارنا یہ پاکیزگی ہے۔ خدا کا تصور ان کے نزدیک کیا ہے؟ خدا کا تصور جو ہے وہ شمنزم میں واحد خدا کا تصور موجود نہیں ہے، بلکہ ان کے مطابق عظیم روح موجود ہے جو ہر جگہ موجود ہے۔ یہ ایک انرجی ہے، توانائی ہے، طاقت ہے، اور زمین کو یہ ماں کا درجہ دیتے ہیں، اور ان کے نزدیک روحیں گارڈین جو ہیں وہ ان کی حفاظت کرتی ہیں، جبکہ سورج چاند زندگی کی علامت ہے، جبکہ قدرتی اشیاء یا فطرت یا نیچر جو ہے اس میں روحیں بستی ہیں۔ یعنی ان کے نزدیک ایک روح ہے جو پوری دنیا کا نظام چلاتی ہے، اور زمین ماں ہے، اور اس دنیا کے اندر ہر چیز جتنی بھی نیچر ہے اس کے اندر ہر ایک کی اپنی روح ہے۔ یعنی یہ عظیم روح کے اعتبار سے جو ہے وہ ایک طرح کا خدائی کنسیپٹ ہے، اور مختلف ارواح کے اعتبار سے یہ پولیتھیزم میں کنسیڈر ہو جاتے ہیں، تو بھی ان کے نزدیک کوئی خدا کا تصور موجود نہیں ہے، جیسے دوسرے مذاہب میں ایک منظم ہمیں طریقہ نظر آتا ہے۔ دنیا کی تخلیق کی بات کریں، پہلے آسمان اور زمین اکٹھے تھے ایسا یہ مانتے ہیں، پھر کسی روحانی طاقت نے آسمان اور زمین کو الگ الگ کر دیا۔ دوسری چیز، عظیم روح نے زمین پر کیچڑ بنایا اور پھر اس کیچڑ میں زندگی پیدا کی۔ تیسری، سب سے پہلے جانوروں کی روحیں بنائی گئیں، پھر انہوں نے قدرتی نظام چلایا اور انسان کو اس قدرتی نظام نے سکھایا کہ وہ کیسے اس فطرت میں زندگی گزار سکتا ہے۔ پھر ہم دیکھتے ہیں تخلیق کا مقصد ان کے نزدیک کیا ہے۔ تخلیق کا کوئی مقصد نہیں، بلکہ جانور اور انسان فطرت سے ہم آہنگ ہو کر قاعدے اور قوانین جو قدرت کے ہیں ان کے تابع رہ کر زندگی گزارتے ہیں اور گزارے۔ اور زمین انسانوں کی ہی نہیں بلکہ انسان کے علاوہ ہر جاندار کی برابر ملکیت ہے۔ تو ہے میرے عزیزو، یہ آج میں نے آپ کو شمان کے متعلق بتایا جو ایک طرح کا مذہب ہے، اور ان کے ماننے والوں کو یا اس آئیڈیالوجی کو، اس نظریہ یا اس روایت یا اس ثقافت کو ماننے والوں کو جو ہے وہ شمنسٹ کہتے ہیں، یا شمنزم اسے کہا جاتا ہے، اس آئیڈیالوجی کو۔ اور اس کے علاوہ یہ مختلف سمبلز کا استعمال کرتے ہیں، یعنی ہر ایک روح کو، ہر ایک چیز کے متعلق جو ہے یہ مختلف سمبلز، اس نشانات کا استعمال کرتے ہیں، اور ان نشانات کی تعداد اتنی زیادہ ہے کیونکہ وہ بھی ان کے نزدیک کوئی منظم یا کوئی ایک نشان وہ کسی ایک چیز کے لیے محدود نہیں ہے، بلکہ مختلف ثقافتوں میں ایک ہی نشان جو ہے وہ بہت سی جگہ پر مختلف، یا وہی نشان اسی مطلب کے ساتھ مختلف جگہ پر مختلف ہو سکتا ہے۔ تو اے میرے عزیزو، آج کہ اس بیان کا، اس ویڈیو کا مقصد جو ہے اس کا تعلق جو ہے وہ آپ کی
علم میں اضافہ کرنا تھا۔ تو خداوند آپ کو بہت زیادہ برکت دے، خداوند میں بڑھتے رہیں اور قوت پاتے رہیں، اور اسی طرح علم میں اضافہ کرتے رہیں اور خداوند آپ کو بہت زیادہ برکت دے۔ God bless you all in Jesus' name. Amen.